تو یہ چوتھا کام شروع نہ کیا جائے. پہلے 3 کام میں مضبوط کر لو، پھر چاہے تو پاریم شروع کروا دو. قواعد کے بغیر بھی پاریم پڑھ سکے گا، لیکن کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور پاریم میں لے گئے تو پریشانی ہوگی. قواعد یاد کروائے، اور کلمہ پڑھنے میں بچہ پریشان ہے تو قواعد تو بعد میں بھی ہو جائیں گے، لیکن کلمہ کے لیے پریشانی ہوگی. آپ کے پاس یہ 18 بیان پڑھ لینے کے بعد 2 قسم کے بچے ہوں گے. ایک تو کلمہ حل کرے گا، جس میں حل کلمہ کی استعداد ہوگی، اور دوسرا ایسا ہوگا جس میں مشق کلمہ کی استعداد ہوگی. یہ 2 قسم کے بچے ہوں گے آپ کے پاس. ہم نے اپنے قاعدے میں پہلا حصہ جو ہے بچوں کا تحفہ اول، اس میں تقریباً 1000 مثالیں رکھی ہیں. 1000 مثالیں بچہ حل کر لے اور پڑھ لے تو تقریباً اس میں کلمہ کی مشق کی طاقت ہو ہی جاتی ہے. پھر بھی کوئی بچہ رہ گیا ہو جو کلمہ حل کر سکتا ہے، مشق نہیں ہے، تو چند بچے ایسے آپ کو ملیں گے 2 4 5 حل کلمہ والے. تو آپ ان کو آگے کے بیانات میں کلمہ حل کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے. مثلا طیرن اور ابابیل، تو ان بچوں کو استعمال کرو جس میں حل کلمہ کی طاقت ہے. نارن حامیت، پہلا کلمہ نارن، دوسرا کلمہ حامیت. تو آپ ان بچے کو کہو جس میں حل کلمہ ہے کہ پہلا کلمہ حل کرو، دوسرا حل کرو، اور اب مشق کلمہ کو والے کو کہو کہ دونوں کو ملا کر پڑھو. سمجھ میں آ رہی؟ تاکہ حل کلمات والوں کو مشق اور ہوتی جائے. 700 کلمات میں نے دوسرے حصے میں رکھے ہیں. پھر 700 پر محنت ہوگی تو اب کوئی بھی حل کلمہ میں رہے گا نہیں، سب انشاءاللہ مشق کلمہ میں آ جائیں گے. تو یہ 2 قسم کے بچے ابھی آپ کے سامنے ہیں. قواعد سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے. سبق میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد سے پہلے 4 امور سمجھانے پڑیں گے آپ کو. سب سے پہلا کام تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہوتی ہے یہ سمجھانا. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. لکھنے میں اور ہجے میں فرق ہے. پہلی بات یہ سمجھانی ہے. دوسری بات، نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے. تنوین اور نون ساکن کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے.
دوسری بات یہ سمجھانی ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گننا کہتے ہیں. چوتھی بات یہ سمجھانی ہے کہ گننا کی مقدار 1 الف ہے. ان 4 باتوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک نقشہ بنانا پڑے گا. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہوتی ہے. نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے. ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گننا کہتے ہیں اور گننا کی مقدار 1 الف ہے. چار باتیں لکھ لی ہو تو اب دیکھو، بورڈ پر ایک نقشہ بناؤ. بن، بادو زبر بن، بانون زبر بن، بادو زیر بن، بانون زیر بن، بادو پیش بن، بانون پیش بن. دیکھو دونوں میں کیا فرق ہے؟ لکھنے میں فرق ہے اور ہجے میں فرق ہے. بادو زبر بن، بانون زبر بن، تو لکھنے میں فرق ہے اور ہجے میں فرق ہے. آواز دونوں کی ایک جیسی ہے. پہلی بات سمجھا، آواز دونوں کی ایک ہے. دوسری بات سمجھاؤ کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں جاتی ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں جاتی ہے. دوسری بات سمجھاؤ. اور پھر تیسری بات، نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گننا کہتے ہیں. اور چوتھی بار گننا کی مقدار 1 الف ہے. 51 امور ہو گئے تھے، اب 4 یہ اگر الگ سے گنے گیا تو یہ 4 باتیں سمجھاؤ اور سوال کے ذریعے سے معلوم کرو کہ بچے نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. سوالات کرو. اصول یابی میں نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال، لکھنے میں فرق ہے اور لکھنے میں فرق ہے. اچھا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کہاں جاتی ہے؟ ناک میں جاتی ہے. ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گننا کی مقدار کتنی ہے؟ آیا سمجھ؟ اس طرح سوالات کے ذریعے سے معلوم کرو. قاعدے میں یہ نقشہ بنایا گیا ہے نورانی قاعدے میں. اس کو ہم پڑھا دیتے ہیں بن بن، بن بن، بن بن، سمجھاتے نہیں. ہاں، تن تن، تن تن، تن تن. بچے بھی ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں، سمجھایا نہیں ہے. یہ 4 باتیں یہاں سمجھانی. اب اس کے بعد 4 قاعدے ہم لیتے ہیں. پہلا قاعدہ ہے اظہار. پھر ادغام،
پھر اخفا اور اقلاب، 4 قاعدے ایک ساتھ پڑھائیں گے. اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب. پہلے بورڈ کے کنارے پر حروف حلقی لکھ لو. بورڈ کے کنارے پر حروف حلقی لکھ لو. مثلا میں یہاں لکھتا ہوں حروف حلقی: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. مرکب لکھو. پہلے اس کو پڑھو: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. مجموعہ یاد کراؤ. حروف حلقی کتنے ہیں؟ سوال کرو. 6 ہیں. کون کون سے؟ چلو ایک پہلا کام ہوا، حروف حلقی یاد ہو گئے. اب دوسرا کام، اظہار کا معنی اور علامات بتائیں. اظہار کا معنی اور علامات بتائیں. اس کے لیے اب آپ سوال کرو کہ چلو پڑھو اس کو. بچے پڑھیں گے بن. اس میں کیا ہوگا؟ جی، نون کی آواز ناک میں جائے گی. اس کو کیا کہیں گے؟ گننا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ گننا کہیں گے. بن، بن، بن گننا ہوتا تھا. لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ گننا کب نہیں ہوگا. اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاوے تو گننا نہیں ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاوے تو گننا نہیں ہوگا. مثلا تنوین کے بعد حمزہ آ گیا اور حمزہ پر میں نے زبر لگایا. تنوین کے بعد حمزہ آیا اور اس پر میں نے زبر لگایا. اب پڑھو، یہ الگ کلمہ ہے. بن، بن، پڑھو. غلط. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، اس لیے گننا نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بن. آواز تو پھر بھی ناک میں جا رہی ہے. گئی کہ نہیں گئی؟ بن. میں بتاؤں گا. گننا نہیں ہوگا. گننا کی 2 قسم ہے. گننا کی 2 قسم ہے. ایک گننا آنی اور ایک گننا زمانی. گننا آنی اور گننا زمانی 2 قسم. یہاں آواز ناک میں جا رہی ہے، اس کو گننا آنی کہیں گے ایک وقت کے لیے. گننا آنی. زمانہ نہیں ہے اس میں. ایک الف کی مقدار جو ہم زمانہ اندر رکھتے ہیں وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بن، ناک میں گئی آواز لیکن زمانہ پایا نہیں گیا. بچوں کو یہ سمجھانا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. بچوں کو تو صرف یہ بتانا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، کوئی بھی حرف آئے تو گننا نہیں ہوگا. یہاں کیا آیا؟ حمزہ. بن،
یہ صحیح، بن غلط. سمجھ میں آ رہی؟ چلو ہا کے اوپر زبر لگا کے پڑھو. بن بن عین پر لگاؤ اور ہا کے اوپر لگاؤ، غین پر لگاؤ، خا پر لگاؤ. اس طرح ہم ہر ایک کو پڑھیں گے. بن بن سب کے بعد. چلو خالد بن کے بعد حمزہ پر زبر لگاؤ. بن ماشاء اللہ صحیح یہ ہوا. اب غلط پڑھو. بن ہاں یہ غلط ہے. کوئی پڑھے تو آپ کو ٹوک دینے کا، یہاں گننا نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آیا، حروف حلقی میں سے ہا آیا، حروف حلقی میں سے عین آیا، حروف حلقی میں سے ہا آیا، حروف حلقی میں سے غین آیا، حروف حلقی میں سے ہا آیا. پھر بن کے ساتھ، پھر بانون زبر بن کے ساتھ، بانون زیر بن کے ساتھ، بانون پیش بن کے ساتھ. یہ بچوں کے پاس پڑھواؤ اور صرف یہ بولے ہیں کہ گننا نہیں ہوگا، گننا نہیں ہوگا. بغیر گننا کے صاف پڑھو، بغیر گننا کے صاف پڑھو. یہ ہم پوچھیں گے بار 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 بار. اب کتنے ہو گئی مثالیں دیکھو. 6 بن میں، بن میں 6، بن میں 6، 36 مثالیں ہو گئی آپ کی. 36 مرتبہ آپ نے پوچھا تو بچوں کو سمجھ میں آ گیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو گننا نہیں ہوگا، بغیر گننا کے صاف پڑھیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم کہیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں بغیر گننا کے صاف پڑھنے کو؟ اس کو اظہار کہتے ہیں. اب معنی سمجھ میں آیا. اظہار، اظہار کا معنی کیا؟ تنوین اور نون ساکین کی آواز کو بغیر گننا کے صاف پڑھنا، یہ اظہار ہے. اس کی 2 نشانی ہے، اس کی 2 نشانی ہے. ایک تنوین ہو اور نون ساکین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو. تنوین ہو یا نون ساکین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو. سمجھ میں آ گیا؟ اظہار کا معنی سمجھ میں آ گیا. اب یہی بات مثالوں میں لینی ہے، یہی بات مثالوں میں جائیں گے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم دیکھیں، مثال بورڈ پر لکھیں کفوون، اور دوسرا لفظ ہے احد. نمبر 1 کفوون، نمبر 2 اچھا کس کے پاس یہ حل کراؤ گے، کس کے پاس پڑھاؤ گے؟ جو حل کلمات والے ہیں ان کو استعمال کرو گے. جن کو مشق ہے ان کو نہیں. 2 قسم کے بچے ہیں، حل کلمہ اور مشق کلمہ. تو حل کلمہ والوں کو استعمال کرو، یہ اصل ہے. علاج کس کا کرنا ہے؟ حل کلمہ والوں کا. سمجھ میں آ رہی تھا؟ ہمارے چچا بیمار تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تھا. ہمارے بھائی ساتھ میں تھے. تو وہ جو بیڈ ہوتا ہے نا مریض کا، وہ تھوڑا اونچا ہوتا ہے. تو چچا نے کہا مجھے یہ جمتا نہیں ہے، تو میرے بیڈ پہ سو جا، میں تیرے بیڈ پہ سو جاؤں. الگ الگ ہو گئے. اب وہ نرس آئی اور پہلے بی پی ناپا، تو میرا بھائی سوتا رہا، کچھ بولا نہیں. بی پی ناپا تو پھر وہ انجیکشن دے کر آئی. تو کہا بھائی میں مریض نہیں ہوں، مریض وہ ہے.
اس کا بی پی ناپو. سمجھ میں آ رہی تھی؟ تو آپ مریض کے بستر پر کیوں سوئے؟ میں سویا ہوں لیکن عمر تو دیکھو، وہاں 80 سال ہے اور یہاں 35 سال ہے، تو 80 سال کا بڈھا لگتا ہوں میں. ہم بھی علاج اس کا کریں جو بیمار ہے، ایسا نہیں کہ مریض کے علاوہ دوسرے کو انجیکشن لگا رہے. وہ دیکھنا ہے ہم کو. مشق کلمہ والوں کو پوچھتے رہیں گے اور جس کے اندر حل کلمہ کی طاقت ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے کہ کمزور ہے. اس کو لے کر چلو پچھلے والوں کو. تو حل کلمہ، پہلا کلمہ کفوا، دوسرا کلمہ. اب مشق کلمہ والوں کو استعمال کرو، دونوں کو ملا کر پڑھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں کا استعمال. پہلے حل کلمہ والوں کو ہم کہیں گے کہ دونوں کلمے الگ الگ پڑھ لو، اور مشق کلمہ والوں کو کہیں گے دونوں کو ملا کر پڑھو. اس کو اتصال کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتصال کلمہ، اتصال لفظ. جو حل کلمہ والے ہیں ان کو کلمہ پوچھیں گے، اور جو مشق کلمہ والے ہیں ان کو اتصال کلمہ کروائیں گے. چلو کرو اب. کفوا احد. کیا ہوگا؟ اب بولیں گے اظہار. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا. دوسری مثال، سلام ہی. حل کلمہ والے سے پوچھا، مشق کلمہ والے نے پڑھا دونوں کو ملا کر، سلام ہی. کیا ہوگا؟ اظہار. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے آئی. اسی طرح اس کے ہر مثالوں کو حل کراؤ. دیکھو میں نے 6 مثالیں لی ہیں. قرآنا عربیا عطاء حسابا اجر غیر ذرة خیرا. اور اس کے اندر جو دوسرے قواعد ہیں اس کا بھی اجرا کروا لو. مثلا حسابا، حسابا علی مدہ ہوگا. عطاء ابھی آیا نہیں. اجر، اج بولو کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. غیر یعنی لین، اور خیر یعنی لین. تو دوسرے قواعد کا بھی اجرا کروا دو. آیا سمجھ میں؟ اب نون ساکن کے ساتھ کی مثال ہے. دیکھو پہلی مثال، پہلی مثال ان. دوسری مثال امری. اب دونوں کو ملا کر پڑھو، ان امری، ان امری. آیا سمجھ؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے نون ساکن کے بعد امری یا مدہ ہوگی. ومن ہدمها. دوسری مثال نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے آئی. تو یہ اس طرح ہر مثالوں کو حل کرواؤ. آیا سمجھ؟ دوسرے قواعد کا اجرا کر لو. ومن حولہ، حو میں واوے لین، لہو الٹا پیش ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
خوف علی مدہ. اب ہم آگے چلیں. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائیں. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کروائیں. یہ تقابلی طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال لکھوں میں. پڑھو. چلو، پہلا کلمہ ہے من، دوسرا کلمہ ہے. اب دونوں کو ملائیں. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. میں ہا کا نقطہ اوپر سے نکال دیتا ہوں اور نقطہ میں نیچے کر دیتا ہوں. اب یہاں پر اظہار ہوگا. ابھی کیا ہوگا معلوم نہیں. اظہار ہوگا. پڑھو، پہلے کو پڑھو من، دوسرے کو پڑھو جشیہ. اب یہاں پر من جشیہ گننا کر کے پڑھیں گے. گننا کر کے پڑھیں گے. گننا ہی ہوگا نا. ان کو تو ابھی یہ معلوم ہے کیا ہوگا پتا نہیں ہے. دیکھو، نون ساکن میں گننا ہوتا تھا تو گننا ہوگا. چونکہ یہاں پر نقطہ نیچے آ گیا ہے. اب مجھے گننا نہیں کرنا ہے. کیا کروں گا؟ نقطہ ہٹا دیتا ہوں. چلو، میں نے نقطہ ہٹا دیا. اب پڑھو. اب گننا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اختی کے 6 حرف میں سے. چلو پھر نقطہ لگا دیتا ہوں. اب گننا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اوپر لگایا میں نے. حروف حلقی کے 6 حرف میں سے آیا. یہ تقابلی طریقہ ہے. من خوف، اس میں یہ کرو. اس طرح کی مثال ہے. اصل میں چاروں قاعدے پورے ہو جائیں گے تو پھر تقابلی طریقہ میں سمجھاؤں گا زیادہ اچھی طریقے سے. ابھی ایک قاعدے میں میں نے یہ سمجھایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جگہ سے خبر آئی. ہمارے ساتھی ہیں مفتی محمود صاحب باڈولی. انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی میں فلاں جگہ پر اثر پڑھ رہا تھا، وہاں سے اساتذہ نکلے تو میں نے پوچھا کہ امتحان کے لیے آئے تھے اور فلاں جگہ امتحان لیا. پورے گجرات میں اس جیسی تعلیم کہیں نہیں ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ آپ نے تعلیم دیکھی ہے. میں نے کہا میں نے دیکھی ہے. ہر جگہ الحمدللہ میں گیا ہوں. اب وہ تعلیم کیسے معلوم ہے؟ من خشیہ اظہار ہوگا. حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کھایا. ہمارے استاد نے نقطہ نیچے لگایا. من خشیہ، من خشیہ. وہ نقطہ نیچے ہیں تو ان کو پڑھتے. وہ دارالعلوم کے اساتذہ آئے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے حفظ کے بچے بھی اس طرح پڑھتے نہیں ہیں اور ان کو بھی قواعد معلوم نہیں حفظ میں اور یہ قواعد بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا گجرات میں تعلیم ایسی نہیں ہے. آپ سمجھیں؟ ممتحن بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو جانچ کریں اچھی طریقے سے. بہرحال میں نے کہا میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد جا کر آئے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ قواعد کی فہم نہیں ہے. بس قواعد کی مثالیں اور قواعد کی تعبیرات رٹی ہوئی. اس طرح کام کرواؤ نقطہ ہٹا کر. اس لیے تقابلی طریقہ ہم لائے. یہ جو تقابلی طریقہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تفہیم کے لیے. اب تک میں نے آپ کو 2 مشقیں بتائی. کتنی مشق بتائی؟ کون کون سی وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. نمبر 1 مشق فی الحروف. 4 مشقیں بتاؤں گا میں. ابھی 2 مشق ہو. نمبر 1
مشق فی الحروف. جیسے کہ بن 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 غ، یہ جو آپ نے پڑھوایا نا اس کا نام کیا ہے؟ مشق فی الحروف. اور پھر دوسری مشق کروائی مشق فی الالفاظ. مشق فی الالفاظ دوسری. یہ دو مشقیں ہوئی. دو بعد میں بتاؤں گا چاروں پوری ہو جانے کے بعد. چاروں قاعدے پورا ہو جائے تو میں دوسری دو بتاؤں گا. ابھی دو کو لے کر چلو ہر جگہ پر. مشق فی الحروف اور مشق فی الالفاظ. پھر کلمات کہو آپ جو کہو. اب ہم دوسرا قاعدہ لیتے ہیں. اچھا بورڈ پر سمجھائیں. چلو یہ تو ہو گئے. قاعدے کی چند مثالیں بورڈ پر حل کرانے کے بعد قاعدے کی مثالیں بچوں کے پاس خود حل کرائیں تاکہ قاعدے کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو. اندر کی جو مثالیں ہیں وہ ہم پڑھائیں گے نہیں، بلکہ کہیں گے پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا پڑھنا، پھر دونوں کو ملانا. اس طریقے سے تم خود کرو تاکہ حل کلمہ والے جو کمزور ہیں ان کو بھی مشق ہوتی جاوے اور پھر وہ مشق کلمہ میں آ جاوے. اور جو پہلے سے مشق کلمہ میں تھے اس میں کیا آئے گا؟ بولو کیا طاقت پیدا ہوئی ہے؟ اتصال کلمہ. جو پہلے سے مشق کلمہ میں تھے اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی اتصال کلمہ کی. جو حل کلمہ میں تھے اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی مشق کلمہ. کون سی طاقت پیدا کر رہے ہو آپ؟ کیسے اس کا آپ علاج کر رہے ہو اور کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آنا؟ اس ترتیب سے یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ہر سال کمزور بچے تو آئیں گے لیکن آپ اس کو آگے لے جاؤ گے ہر مرتبہ اور آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے گا کہ ایسے بچوں پر تو میں محنت برسوں سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں اور ان کو شفا میری محنت سے مل رہی ہے، علاج ہو رہا ہے. تو آپ کو تجربہ ہوگا. ایک ڈاکٹر اپینڈکس کا آپریشن کرتا ہے تو میں نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ آپ نے آپریشن کیا تو کتنی دیر لگی؟ کہا 45 منٹ. اور اب کتنی لگتی ہے؟ کہا 5 منٹ. تجربہ ہو گیا. اب زیادہ دیر نہیں لگتی. میں تو ہمارے آدمی جو ہے انجیکشن مار دے رہے اور وہ اپنی بے ہوشی کے عالم میں آ جاوے تو میں جاتا ہوں اور صرف وہ کاٹ دیتا ہوں، باقی کام ہمارے کرتے ہیں. میرا تو 2 منٹ میں کام پورا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تجربہ ہو گیا برسوں کام کرنے سے. ایسے انشاءاللہ آپ کو تجربہ ہوگا لیکن آپ کی نظر اندر رہے تو. ورنہ میں نے پوچھا 35 سال پڑھانے والوں کو کہ کمزور بچوں پر کیسے محنت کرو گے؟ تو کہا ان کو تو چھوڑنا پڑے گا، کمزور ہے تو ہم کیا کریں. سمجھنا نہیں. ان کو پتا نہیں چونکہ اس لائن کی تجربہ نہیں ہوا 35 سال پڑھانے کے بعد. آپ اس میں کام کرو گے تو آپ کو تجربہ ہوتا جائے گا. حل کلمہ والا مشقی کلمہ میں آئے گا اور مشقی کلمہ والا اتصال کلمہ میں آئے گا. دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے وہ لوگ. میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کیسے آگے بڑھتے ہیں. اب اتنا یہاں اتصال کلمہ پر پہنچے ہیں. مشقی کلمہ پر ایک پہنچا ہے، ایک اتصال کلمہ پر پہنچا ہے. قاعدے کی چند مثالیں حل کرانے کے بعد ان کو کہو. اب ہلکا بنا کر آپس میں سوالات کا مکلف بنائیں. ہم لوگ بچوں کو 2 کی جوڑی کر دیتے، تو اس کو سوال کر، تو اس کو سوال کر.
اور ایسے سوال کرو کہ دوسرا جواب نہ دے سکے. اب جو سوال کرے گا وہ تو سمجھ کر ہی سوال کرے گا نا. مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارا قاعدہ ہے سمجھو، تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کو ولیال عشر برابر. اب عشر کے ساتھ ابدن ملا نا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ عشر کے ساتھ ابدن کو ملا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاعدہ ایزا کو ملا، ایزا. عشرین کے بعد ایزا کو، عشرین کے بعد ایزا کو، ایزار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابدن کے بعد عشرین کو ملا، ایزار. تو اس طرح سوال کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ خود سمجھ میں آ رہا ہے. آیا سمجھ؟ اچھا، ابدن کے بعد مسکن ملا، کیا ایزار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا نہیں ہے. تو ایسے آپس میں بٹھا دو 5-10 منٹ کے لیے، ایک دوسرے کو سوال کرو. وہ ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں. چلو اب ہم ادغام کا بیان. آپ کے پاس مثلا کئی جماعتیں ہیں نا، تو ایک جماعت کو کام دے کر ایک دوسرے کو ساتھ میں لگا دینے کا. ایک دوسرے کو سوال کرو برابر، وہ سمجھ کر سوال کریں گے. آپ کے پاس مختلف جماعتیں ہو تو مختلف بچے ہو مخلوط، تو میں نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اس کو کم سے کم جماعتوں میں تبدیل کر دو. جماعت بندی ضرور کرنا ہے، ایک ہی استاد ہے. اور مثلا 40 بچے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا کہ اب 40 سبق نہ ہو، بلکہ 8 بچے سمجھو کہ حروف شناسی کے ہیں، 10 بچے آپ کے قاعدے کے ہیں، 18 ہو گئے. 12 بچے آپ کے پاریم کے ہیں، 30 ہو گئے. 10 بچے قرآن کے ہیں. تو 4 جماعتیں بن گئی آپ کی. اب چاروں کو حلقے میں بٹھا دو اور اگلے دن کام دے دینے کا. کل بیٹا آؤ نا تو حلقے میں بیٹھ جانا اور یہ کام کرنا. 10 الگ بیٹھیں گے، 12 الگ بیٹھیں گے، پھر 10 الگ بیٹھیں گے، 10 الگ بیٹھیں گے. ایسے سب کو الگ الگ، یعنی نورانی قاعدے والے، حروف شناسی والے الگ، قاعدے والے الگ، اور پانیم والے الگ، اور قرآن والے الگ بیٹھ کر کام دے دو. سمجھ میں آنے کا. وہ آوے استاد کے نہ آوے، کام میں لگے رہے، اس کا ماحول بناؤ. ہمارے یہاں دابل جامعہ سے اساتذہ تشریف لائے لکھنے کے لیے. وہ کیسا نظام ہے ہمارا. میں نے استاد کو نیچے بلایا اوپر سے، ایک استاد کو، اور میں نے ان اساتذہ سے کہا کہ اب آپ ان کی جماعت میں جاؤ. کچھ کہا نہیں، سب خادم کو کہا کہ فلاں صاحب کو بلا رہا، اور پھر خادم سے کہا کہ ان کو ان کی کلاس میں لے جاؤ. تو وہ جا کر واپس آئے، مجھے کہنے لگے کہ سب بچے کام میں لگے ہوئے ہیں، استاد نہیں اور سبق چل رہا ہے، کام میں ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے کہا بھائی ہم نے ان کی تربیت کی، حلقوں میں کام. انہوں نے جا کر دابل محتمم صاحب سے کہا کہ ہمارے یہاں دور حدیث کے طلباء کے لیے بھی نگرانی کی ضرورت پڑتی، ہر کام کے لیے نگران. کھانا کھانے جاوے تو نگران، نماز کے لیے بھی نگران، اٹھانے کے لیے بھی نگران، سب کام میں نگران. اساتذہ بیچارے نگرانی کرتے رہتے ہیں ان کے پیچھے. ہم نے کہا ہم نے ماحول بنایا. استاد جب بھی نیچے آتے ہیں تو کام سپرد کر کے آتے ہیں اور بچے اس کام میں لگے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے یہاں نورانی مکاتب میں ایک استاد تھے مولانا شعیب کر کے، ابھی وہ معامل ہے.
انہوں نے ایک گاؤں میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ استاد جاوے یا نہ جاوے مدرسہ بچے کھولتے تھے، پڑھتے تھے، اور وقت ہو جاوے تو مدرسہ بند کر کے چلے جاتے تھے. کبھی استاد کو دیری بھی ہو جائے پہنچنے میں تو استاد دیر سے پہنچے تو کام اندر ہوتا تھا. یہ ماحول بنایا تھا، چھوٹا سا گاؤں اور ایک ہی استاد. آپ ایسا ماحول بنا سکتے ہو، کام میں لگا دو ایک کو، اور آپ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں بلکہ حلقوں میں بیٹھو. مثلا چھوٹے بچے ہیں نا، وہ حروف شناسی والے، آپ ان میں بیٹھ جاؤ. چھوٹا سا بورڈ لے گا، چلو بیٹا دیکھو یہ یہ کام کروا کے ان کو لگا کے کہ اب تم اس طرح لکھو اور پوچھو، میں آتا ہوں، اور پھر آپ قاعدے والوں کے پاس آ جاؤ. اور مان لو کہ قاعدے کی 2 جماعتیں ہو گئی آپ کے پاس، ایک حرکات میں ہے اور ایک جزم میں ہے. 2 جماعتیں ہو گئی حرکات میں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں کو ساتھ بٹھانا ہے. کتبہ لکھو اور اس میں حرکات والوں کو پوچھو، اور تا پر جزم لگا کر جزم والوں کو پوچھو. دونوں کا کام ہوگا. ارے وہ سمجھ میں آیا؟ دونوں جماعتوں کو ساتھ لے سکتے ہیں. کیسے وقت کو مفید بنانے وہ اصل ہے، اوقات کو مفید بنانا. کل انشاءاللہ صبح کی مجلس میں بتاؤں گا کہ مدرسین کے کام کیا ہے. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بچوں کے اوقات کو مفید بناوے. جو وقت بچہ دے رہا ہے اس کو کیا کرو؟ مفید بناؤ، فائدہ مند بناؤ. یہ نہیں ہے کہ وقت کتنا دے رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کو ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں، وہ اصل ہے. تو بنال ادغام کا بیان جب آپ پڑھاؤ تو اس میں بھی آپ اس طریقے سے پہلے ادغام کے حروف بورڈ کے کنارے پر لکھ لو. جیسے میں لکھ لیتا ہوں یا، واو، میم، نون اور لام اور را. ایک کنارے پر آپ نے لکھ لیا، حروف ادغام یاد کرائے، پہلا کام ہو گیا. ادغام کا معنی بتاؤ. ادغام کا معنی کیا ہے؟ ملانا. ادغام کا معنی ملانا. اور علامات بتانے سے پہلے ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے بتا دو ادغام کا معنی کیا ہے، ملانے کے. اب علامات بتانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو یہ ہے من کے بعد مشق بالحروف. من کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے میں یا لاؤ. ادغام کے 6 حرف میں سے میں یا لاتا ہوں. اس پر تشدید ہے. تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، اس لیے نون کو پڑھیں گے نہیں بلکہ میم کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. میم کو یا سے ملا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ میاں، نون نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ میاں. کس کو ملایا ہم نے؟ کس کو ملایا؟ نون کو. کس کو؟ نون کو. کس سے ملایا؟ یا سے ملایا. اس کو ادغام کہتے ہیں. ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. کس کا ادغام ہوا؟ نون کا. کس میں ہوا؟ یا میں ہوا. کیوں ہوا؟ یا معلوم کے 6 حرف میں سے یا آئی ہے، حروف ادغام میں سے یا آئی ہے. پڑھ کر بتاؤ. من یا نہ پڑھے بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ یہاں پر سکھانا پڑے گا، ورنہ بچے تو پڑھیں گے من یا. ایسا نہیں بلکہ بیٹا کیا پڑھنا ہے؟ من یا. 3 سوال کرنے کے ہیں. کیا کس کا ادغام ہوا، کس میں ہوا، کیوں ہوا، اور مال ادغام پڑھنا سکھاؤ. 4 سوال.
سمجھ میں آ رہی تھا؟ 4 سوال لکھ لو. یہ بتائیں کس کا ادغام ہوا, کس میں ہوا, کیوں ہوا, اور مال ادغام پڑھنا سکھاؤ. کس کا ادغام ہوا, کس میں ہوا, کیوں ہوا. مال ادغام پڑھنا سکھا ہے. یہ مشق بالحروف ہے. برابر. مرہ, یہاں پر بھی دیکھو کس کا ادغام ہوا, نون کا. کس میں, را میں. کیوں ہوا, نون ساکن کے بعد ادغام میں سے, عرف ادغام میں سے را آیا. بس اسی طرح ہر ایک میں سوال کرتے جاؤ. مم, مل, میو, من, ہر ایک میں سوال کرتے جاؤ. ابھی ادغام کی قسمیں نہیں بتلانی ہے, ابھی ادغام سمجھانا ہے. اب یہی بات تنوین میں. بی, کس کا ادغام ہوا, تنوین کا. کس میں ہوا, یا میں ہوا. کیوں ہوا, تنوین کے بعد ادغام کے 6 عرب میں سے یا آئی. پڑھ کر بتاؤ. بی, بر, بم, بل, بیوں, بن. مشق بالحروف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 سوال کر کے پڑھنا سکھاؤ ہر ایک میں. تو ادغام کا معنی ہو گیا, اس کی علامت ہو گئی کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ گیا. اب یہی بات مثالوں میں لے لو. مثلا دیکھو, میم ساکن, نون ساکن کی مثالیں. میں یقول, یہی سوال کرنے کے. کون سا سوال کرو تو ذرا آپ لوگ. کس کا ادغام ہوا, کیوں ہوا, اور کس میں ہوا. بڑھتا ہے. یہ دیکھو مثالوں میں. اب یہ بات لو, پہلے مشق بالحروف ہوا, اب مشق بالالفاظ. 6 مثالیں میں نے دی ہے, ہر ایک کی ایک مثال دی. آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہو جب تک بچوں کو سمجھ میں نہ آئے. ہر ایک بچے کو ایک مثال تو کم از کم پوچھنی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح تنوین کی مثال. وجوہ یومئذ, تنوین کے بعد یہ ملول کی 6 عرب میں سے یا آئے. تنوین کا ادغام ہوا, 2 پیش کی تنوین کا ادغام ہوا. کس میں ہوا, یا میں ہوا. کیوں ہوا, تنوین کے بعد ادغام کے 6 عرب میں سے یا آئے. کیسے پڑھیں گے, پڑھ کر بتاؤ. رسول مبین الہا واحدا زبدا رابیا رزقا لکم نورا نہدی. یہ سب مثالیں ہو گئی. اچھا, اب تقابلی طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. کون سا طریقہ, تقابلی طریقہ. یہ الہ واحد ہے. چلو یہاں بتا دیتا ہوں. زبدن پہلا کلمہ, رابین دوسرا کلمہ. اب دونوں کو ملا کر پڑھو. کس کا ادغام ہوا, تنوین کا, 2 زبر کی تنوین کا. کس میں ہوا, کیوں ہوا,
پڑھ کر بتا دیا بچوں نے. زبر رابین برابر. اب میں رابین کو پہلے پڑھوں اور زبرن کو نمبر 2 پر پڑھوں تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا ابھی پتہ نہیں ہے. ادغام نہیں ہوگا لیکن مجھے کرنا ہے. کیا کروں گا جی؟ زابر تصدیق لگائیں گے تو ادغام ہو جائے گا. نقطہ ہٹا کر تصدیق لگانا پڑے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تقابلی طریقہ ان کی سمجھ میں آیا. اچھا الہ واحدا کون سا کلمہ، کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام. کیونکہ تنوین کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے واو آیا ہے. اچھا واحدن کو پہلے اور الہن کو بعد میں، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. من ہادن اظہار ہوگا. اور ہادن اور من کو بعد میں نہ ہو تو ادغام ہوگا. یہ تقابلی طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رجل یسعى بولو ادغام. یہ 2 نقطے اوپر لے جاویں تو ادغام ہوگا نہیں ہوگا. مجھے کرنا ہے 2 نقطوں میں سے ایک نقطہ نکال دیں گے. اوپر ہو تو اوپر 2 نقطے ہیں نا. رجل تسعى ادغام نہیں ہوگا. بچے نے کہا مجھے کرنا ہے 2 نقطے میں نے اوپر لگا دیے. ورنہ صاحب ایک نقطہ ہٹا دو. چلو ہٹا کر پڑھو. یہ تقابلی طریقہ ہو. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا یہ مثالیں اندر کی خود حل کرنے دے بچوں کو، ہم نہ پڑھاوے. جو حل کلمہ والے تھے ان کو کہو کہ پہلا کلمہ حل کرو پھر دوسرا کر کے ملاؤ. اور مشقی کلمہ والوں کو کہو کہ دونوں کو ملا کر پڑھو بلا تعمل. کوشش کرو. اب ہم آگے چلتے ہیں. ادغام کی اقسام بتائیں. 2 مثالیں بورڈ پر لکھیں گے. ایک ادغام بلا گنہ کی اور ایک ادغام مال گنہ کی. مثلا من ربک من یقول، دونوں کو بار بار پڑھاؤ اور سوال کرو کوئی فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ سوال کرو. سوچو، ان کو سوچنے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بچے نے، اصل میں آپ سوچنے کا عادی بناؤ گے تو انشاءاللہ سوال کریں گے بچے. ایک بچے نے سوال کیا ایک مل صاحب سے، یہ پڑھو جا اس کو. تو مل صاحب کو سوال یہ کہ پیدو یا ہے نا، پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا کے ساتھ علی ہے، اور علی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو مد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ بچے نے سوال کیا، اس لیے میں یا کا پڑھوں یا یا کا پڑھوں. اب وہ حافظ صاحب تھے، وہ بھی چکر کھا گئے، ان کو بھی پتا نہیں تھا. تو باہر نکلے کہ اچھا میں آتا ہوں ابھی پیشاب کر کے. اور باہر نکل کر مجھ کو فون کیا کہ مل صاحب اٹھا لو تو اچھا ہے. یہ سوال کیا ہے بچوں نے. سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا سمجھاؤ کہ تشدید آ گئی اور اس پر زبر ہے تو اب یہاں پر مد کرنے کا نہیں ہے. وہ تو سمجھانے کے لیے آپ کو کہا تھا، لیکن جب ادغام ہو گیا ایک کا دوسرے میں تو مد نہیں ہوگا. تو بچے سوال کرتے ہیں، ایسے عجیب عجیب سوالات ان کے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پتہ چلتا ہے کہ دیکھو بچے سمجھ رہے ہیں. سوال کس کو ہوگا؟ جو سمجھے گا اس کو سوال ہوگا، جو نہ سمجھے اس کے لیے کیا سوال ہے. بہرحال دونوں پڑھا کر پوچھو کہ کوئی دونوں میں فرق ہے
بتاوے تو ٹھیک ہے کہ ہاں فرق ہے، صاحب پڑھنے میں فرق لگ رہا ہے، من ربک من یقول دونوں میں فرق لگ رہا ہے، تو فرق سمجھیں گے آج ہم۔ ایک بچہ بھی بتلا دے گا ہاں ماشاءاللہ فرق ہے دونوں میں، ہم سمجھیں گے آج دونوں میں کیا فرق ہے۔ من ربک میں کس کا ادغام ہوا، کس میں ہوا، کیوں ہوا؟ صرف ادغام ہوا بیٹا، گننا نہیں ہو رہا ہے۔ من ربک کا دیکھو گننا نہیں ہوتا، صرف ادغام ہوتا ہے۔ اور میں یقول کس کا ادغام ہوا، کس میں ہوا، کیوں ہوا؟ اس میں گننا بھی ہو رہا ہے ادغام کے ساتھ۔ میں یقول ادغام اور گننا دو باتیں ہو رہی ہیں۔ تو من ربک میں صرف ادغام، اس کو ادغام بلا گننا کہیں گے، اور میں یقول میں ادغام اور گننا، اس کو ادغام مال گننا کہیں گے۔ اب ادغام صرف ہوگا کہاں ہوگا تو ہم بتاویں، یہ جو بورڈ پر لکھا ہوا ہے لام اور را میں، لام اور را میں ادغام ہوگا لیکن گننا، اور چار حروف یو مین میں ادغام بھی ہوگا اور گننا بھی ہوگا۔ اب وہ سمجھاؤ، اب سوال کریں گے تو ادغام مال گننا بولیں گے، ادغام بلا گننا۔ من ربک کا کیا ہوگا، ادغام بلا گننا، کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد لام اور رامے میں سے را آیا ہے، من ربک۔ من لدنہ ادغام بلا گننا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے لام آیا سمجھے۔ اب وہ تعبیر تھوڑی کرواؤ۔ اشار میں کتنے کام تھے؟ چار کام۔ نون ساکن کے تعارف میں کتنے کام تھے؟ چار۔ ادغام میں صرف 5 آئے۔ اب ہم اخفا دیکھتے ہیں۔ اخفا میں بھی 4 حروف اخفا بتائیں، بتائیں نہیں کہا بلکہ کیا کہا، نکلوائے۔ حروف اخفا نکلوائیں اور مجموعہ یاد کرائیں۔ حروف اخفا یاد کرائیں نہیں لکھا بلکہ کیا کہا، نکلوائیں اور مجموعہ یاد کرائیں۔ اخفا کے معنی اور علامات بتائے، اخفا کے معنی اور علامات بتائیں۔ مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائیں، قاعدے کی تعبیر زبانی کرائیں۔ اس سب میں نے بتایا نہیں، قاعدے کی تعبیر زبانی کرانے کا طریقہ کل میں بتا چکا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ 3 سوال کرنے، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے پڑھیں گے، بس وہی 3 سوال سب میں۔ تعبیر کا نمبر عقیل میں سمجھانے کے بعد 3 سوال آتے ہیں، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے پڑھیں گے۔ اب پہلا کام حروف اخفا نکلوائیں۔ حروف اخفا نکلوائیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ایک نقشہ بنانا پڑے گا۔ بچوں کو کہو کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف کبھی بھی نہیں آئے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف کبھی نہیں آئے گا۔ اس پر میں چوکری لگا دیتا ہوں۔
تنوین کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا ہے. با کو الگ کلر سے لکھو. با کو میں نے الگ کلر سے لکھا ہے. اب آپ بچے سے کہو کہ کون تم میں سے حروف حلقی پر گول دائرہ کرے گا. ان کے پاس کام کرواؤ. مثلا آپ نے زید کو بلایا, چلو گول دائرہ کرو حروف حلقی پر. اس میں گول دائرہ کیا حروف حلقی پر. پھر آپ نے خالد کو بلایا, تم حروف ادغام پر گول دائرہ کرو. اس نے حروف ادغام پر گول دائرہ کر دیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب جو حروف باقی رہے وہ اخفا کے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ نکلوائے ہوں گے. اب میں بورڈ پر لکھتا ہوں مجموعہ تا سا جیم 3, دال دال زا 3. اب دونوں لے لو, سین شین صاد ضاد طا ظا. پھر اخیر میں 3 جو باقی رہے ہو فا قاف کاف. یہ مجموعہ یاد کرائیں. تا سا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. اس طرح مجموعہ ہم نے نکالوا کر یاد کروایا حروف اخفا کو. اب علامات بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ گئے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. با کو چھوڑ دو, ابھی ہم بتائیں گے بات. اب اس کی مثال لاؤ, سمجھاؤ. مثال کے طور پر تا ہے تو ہم تا کی مثال لائیں. من تاب. آیا سمجھ؟ کیا ہوگا؟ من تاب بولو. اخفا. اخفا ہوگا. کیوں ہوگا؟ باقی 15 حرفوں میں سے تا ہے. اب مجھے اس میں اخفا نہیں کرنا ہے, ایک نقطہ ہٹا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ ایک نقطہ ہٹا دوں تو میں. اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. ادغام مال گنہ. سمجھ میں آ رہی؟ چلو مجھے پھر ادغام کرنا ہے. کیا کروں گا؟ 2 نقطے اوپر نیچے, سے نقطہ ہٹا دوں گا اور نیچے 2 نقطے لگا دوں گا. اب پڑھو. میاب. سمجھ میں آ رہی؟ اور اب ہم پڑھتے ہیں, ایک نقطہ میں نیچے سے ہٹا دیتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اب ہم پڑھیں گے آج دوسرا قاعدہ آخر میں. پھر میں تقابلی طریقہ بتلاتا ہوں آخر میں. تو اب ہم اقلاب کو لیتے ہیں. اقلاب کا معنی اور علامات بتائیں. چوتھا قاعدہ اقلاب کا معنی اور علامات بتائیں. اقلاب کا معنی چھپانا.
इकलाब का माना आता है बदलना। छोटी वीडियो बनाने का तुम्हारा मोबाइल खोल कर इकलाब का माना है बदलना। अलामात बताएं। इकलाब की दो निशानी है, नून साकिन और तनवीन हो, उसके बाद बा आवे। तो नून साकिन और तनवीन को बदल देंगे, किससे? मीम से। नून साकिन और तनवीन को बदलेंगे मीम से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेल उतर गई है उसकी। मैंने कहा चलो नहीं पढ़े, कायदा रख दो, अब हम खेलेंगे आज। मैंने, अल्लाह ने समझा दिया, मैंने बोर्ड पर लिखा रजूलुन, बराबर। फिर मैंने अपना नाम लिखा रजूलुन के बाद तनवीन आती नहीं है लेकिन लगा दी मैंने, रजूलुन इस्माइलुन। मैंने पूछा कौन सा कायदा होगा? क्यों? तनवीन के बाद हुरूफ़े हलकी के 6 अरब में से हमज़ा आया, बराबर। मैंने कहा अब तुम में से जिसका नाम लगाने से इज़ार बनता है वो खड़े हो जाओ। समझ में आ रही? आप में से किसका नाम लगाने से इज़ार बनता है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये मौलवी साहब ने उठाया, खुद नहीं उठाया। क्या नाम है मौलवी साहब? अल्ताफ, अरफात। वो खड़े हो गए, इज़ार वाले नहीं। मैंने उन सबको अलग कर दिया कि तुम्हारा नाम इज़ार। समझ में आ रही? चलो अब इदगाम वाले खड़े हो जाओ। तो इदगाम वाले खड़े हो गए, मैंने उनको अलग किया, तुम्हारा नाम इदगाम। फिर इक्फा वालों को अलग किया, इकलाब वालों को अलग किया। समझ में आ रही? चारों को अलग कर दिया। अब पूछा तुम्हारा नाम इक्फा, तुम्हारा नाम इकलाब, तुम्हारा नाम इदगाम, तुम्हारा नाम इज़ार। तो ये हो गया मशक़बिल अस्मा। बच्चे मुझे रास्ते में मिलते हैं, मैं पूछता हूं क्या नाम है? हसन। साइकिल पर है तो मैं कहता हूं हसन, उनके साथ साइकिल लगाओ। कौन सा कायदा होगा? इक्फा। समझ में आ रहा? अब बच्चे खामखा खड़े रहकर सलाम करते हैं कि मौलवी साहब कुछ पूछेंगे। मैं पूछता हूं क्या नाम है? जैद। हाथ में बल्ला है, चलो जैदुन के साथ बैट लगाओ, इकलाब। बॉल लगाओ, इकलाब। तो इस तरह मश्क बिल अस्मा और ज्यादा मश्क हो जाएगी। फिर मैंने उनसे कहा कि लड़कियां अलग हो जाओ, लड़के अलग बैठ जाओ। आज हम मुसाबका रखेंगे लड़के और लड़कियों का, कौन जीतता है, कैसे। मसलन मैंने कहा
रजुल के बाद लड़के लड़कों का नाम बोले और लड़कियां लड़कियों का नाम बोले। इजहार का मुसाबका आज है। 10 सेकंड में जवाब देना है। 10 सेकंड में जवाब नहीं आएगा तो एक नंबर कट जाएगा। अब बराबर शुरू हुआ मुसाबका। लड़के फटाफट बोल रहे हैं, लड़कियां बोल रही है। ये मशकबिल अस्मा है कि हम जीते हम जीते। हमने उनसे कहा कि चलो आज मुसाबका इजहार का पूरा हुआ, आधा घंटा खेल भी हो गया और पढ़ाई भी हो गई। समझ में आ रही। फिर मैंने कहा आइंदा हफ्ते में अब इदगाम पर मुसाबका होगा। इदगाम इसलिए आपको क्या करना है, कापी में खेल के मैदान में देखना है कि इदगाम वाला कौन, उसका नाम लिखो। इजहार का हो गया, इक्फा वाला कौन, इकलाब वाला कौन, वो लिखना। स्कूल में जाओ तो अपनी क्लास में से तलाश करो इदगाम वाला कौन, इक्फा वाला कौन, इकलाब वाला कौन, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। जरा फोन उठाना, अम्मी का फोन। हेलो, हाँ जाओ। हमारी अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, दुआ करने अल्लाह आसान करो। अच्छा, तो मैंने उनसे काम में लगा दिया। देखो स्कूल के अंदर अपना काम। अब बच्चा देख रहा है कि इसमें इतना वाला कौन, मुसलमान हो कि गैर मुसलमान। बराबर। रमेश बोलो क्या होगा, इदगाम बिला गुन्ना। बराबर। रमन इदगाम लालू, इदगाम बिला गुन्ना। समझ में आ रही। ये आप नाम उनको कहो। अब हमारा काम खेल के मैदान में स्कूल में होने लगा। बच्चे तलाश करने लगे उनका जहन, ये इदगाम वाला, ये इक्फा वाला, ये इकलाब वाला। ये है मशकबिल अस्मा। समझ में आ रही ना। तरीका है उनको काम में लगाने का। अब आखिर मश्क फिल कुरान, आखिर में मश्क फिल कुरान। इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। चलो हम बच्चों से कहेंगे, पहला कलमा फमा, दूसरा कलमा लहू, तीसरा कलमा मिन। अब तीनों को साथ में पढ़ो। अच्छा, फिर चौथा कलमा नीचे कुल्ली बाबिन, पांचवा कलमा। ये कलिमात हल करवाए हैं। अब पहला पढ़ा फमा लहू मिन, फिर कुल्ली बाबिन हादिन। अब हम कहेंगे कुल्ली बाबिन को फमा लहू के बाद लगाओ। कौन सा कायदा होगा, इक्फा। इक्फा। तो करो, इक्फा करके पढ़ो। फमा लहू मिन कुल्ली बाबिन। आया सुन। चलो सिर्फ बाबिल लगाओ। कौन सा कायदा होगा, इकलाब। तो करो इकलाब। फमा लहू मिन बाबिन। चलो हादिन लगाओ। फमा लहू मिन हादिन।
ایجاد آیا سمجھ. اس طرح قرآن کی آیات لاؤ اور پہلے کلمات حل کرا کے پھر پڑھا کر اس میں قاعدہ بتاؤ, پوچھو, مشق ہوگی. یہ نون ساکن تنوین کے چاروں قواعد کی مشق. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو کہتے ہیں مشق فی القرآن. مشق فی القرآن. یہ چاروں قاعدوں کی مشق ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد میم ساکن کے 3 قاعدے تو آپ کے لیے بالکل کیا ہوں گے, آسان پڑھانا, بالکل آسان. آپ کے پاس ایک نقشہ ایسا ہونا چاہیے نون ساکن کے بعد با آوے تو اقلاب, حروف علقی آوے تو زار, حروف ادغام آوے تو ادغام, اور اخفا آوے تو اخفا. حروف اخفا 15 ہے. یہ نقشہ بنا کر کلاس میں رکھا ہوا ہو تو آسانی کے ساتھ بچوں کے سامنے یہ چاروں قاعدے رہیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. میم ساکن کے قواعد